اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیغام قرآن کی طرف سے ایک بار پھر سورۃ الانفال کا تعارف لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ اس چینل پیغام قرآن چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تو تعارف کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال یہ سورت تقریباً سن 2 ہجری کے آس پاس مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 10 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ اس کے بیشتر مضامین جنگ بدر اور اس کے مسائل سے متعلق ہیں۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلے باقاعدہ معرکے کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی ہے اور قریش مکہ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں اور مسلمانوں نے جس جانصاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی، اس کی بڑی ہمت افزائی کے ساتھ بعض ان کمزوریوں کی بھی نشاندہی فرمائی ہے جو اس جنگ میں سامنے آئیں، اور آئندہ کے لیے وہ ہدایات بھی دی گئی ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح و نصرت کا سبب بن سکتی ہیں۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔ ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ نیز جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ ہجرت کی وجہ سے میراث کی تقسیم سے متعلق کچھ احکامات عارضی طور پر نافذ کیے گئے تھے۔ سورت کے آخر میں اسی وجہ سے میراث کے کچھ مستقل احکام دیے گئے ہیں۔ محترم ناظرین، جنگ بدر، چونکہ اس صورت کے بہت سے مضامین جنگ بدر کے مختلف واقعات سے متعلق ہیں، اس لیے ان کو سمجھنے کے لیے اس جنگ کے بارے میں بنیادی معلومات پیش کرنا ضروری ہے تاکہ اس سے متعلق آیات کو ان کے صحیح پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے۔ اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کو طرح طرح سے ستانے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ ہجرت سے ذرا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا، جس کا ذکر اسی صورت میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ مسلسل اس فکر میں رہے کہ آپ کو وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا جائے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دے رکھی ہے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ سنن ابی داؤد کتاب الخراج باب 23 حدیث نمبر 3004۔ انصار میں سے اوس کے قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے، جس کا کھلا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلے لے کر شام جاتے ہو تو تمہارا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا ہے،
اب ہم تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3950۔ اس کے بعد کچھ دستے کفار مکہ کے مدینہ منورہ کے آس پاس آئے اور مسلمانوں کے مویشی لوٹ کر لے گئے۔ حالات کے اس پس منظر میں ابو سفیان جو اس وقت کفار مکہ کا سردار تھا، ایک بڑا بھاری تجارتی قافلہ لے کر شام گیا۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے ہر مرد و زن نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی غرض سے بھیجا تھا۔ یہ قافلہ شام سے 100% نفع کما کر واپس آ رہا تھا۔ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، جو اس کے ساتھ 40 مسلح افراد اس کی حفاظت میں متعین تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی واپسی کا پتہ چلا تو حضرت سعد بن معاذ کے چیلنج کے مطابق آپ نے اس قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس لیے وقت پر جتنے صحابہ اکرام تیار ہو سکے، ان کی تعداد 313 تھی۔ کل 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، 60 زریں تھیں۔ اس مختصر سامان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے۔ جب ابو سفیان کو آپ کے ارادے کا اندازہ ہوا تو اس نے ایک طرف تو ایک تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیج کر اس واقعے کی اطلاع دی اور اسے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا، اور دوسری طرف اپنے قافلے کا راستہ بدل کر بحیرہ احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچ سکے۔ ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت جان کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور لوہے میں غرق ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا ہے اور ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ اب ابو جہل سے ایک فیصلہ کن معرکہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار جو مسلمانوں کی دشمنی میں پیش تھے مارے گئے اور دوسرے 70 گرفتار ہوئے اور باقی میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا سورۃ الانفال کا تعارف۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نئی سورت کے ساتھ، نئے تعارف کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔